بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 18، حضرت سیدنا عائذ اللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں حاضر تھے، اور یہ العقبہ کی رات میں اہل مدینہ کے نمائندوں میں سے ایک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد آپ کے اصحاب کی ایک جماعت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور نہ چوری کرو گے، اور نہ زنا کرو گے، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے، اور نہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کسی بے قصور پر افتراء باندھو گے، اور نہ کسی نیک کام میں حکم عدولی کرو گے۔ پھر تم میں سے جس نے اپنی بیعت کے عہد کو پورا کر دیا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس نے ان کاموں میں سے کوئی کام کر لیا اور اس کو اس دنیا میں سزا دے دی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان میں سے کوئی کام کیا پھر اللہ نے اس پر پردہ رکھا تو وہ اللہ کی مشیت کے سپرد ہے۔ وہ اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے، اور اگر وہ چاہے تو وہ اس کو سزا دے۔ تب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پر بیعت کر لی۔ معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا، اور یہ العقبہ کی رات میں اہل مدینہ کے نمائندوں میں سے ایک تھے۔ یہ العقبہ مکہ کی وہ گھاٹی تھی جس میں حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو تبلیغ فرمائی تھی۔ حضرت عبادہ بن صامت کو آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ان برائیوں سے بچنے پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک سے اور ہم نے حضور نبی پاک سے ان چیزوں کے نہ کرنے پر بیعت کی کہ ہم یا رسول اللہ ان چیزوں سے اجتناب کریں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بیعت کا حکم خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا، اور صحابہ نے اس پر عمل بھی کیا۔ گویا بیعت کا حکم دینا یہ حضور کی سنت ہے، اور بیعت کرنا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عظیم لوگوں کے ساتھ، کاملین لوگوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن برائیوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حضور نے بچنے کی تلقین کی اور بیعت فرمائی، مالک ہمیں بھی ان تمام برائیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین ثم آمین۔